آئی بدت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا۔ اس شعر میں امام عشق و محبت حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت اچھے انداز میں غیر مسلموں کی، مشرکوں کی ہج کی ہے اور بدت والوں کی بھی ہج کی ہے۔ اس کا کچھ حصہ کل آپ تک بیان ہوا، آج انشاءاللہ بقیہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شراب خوری اور قمار بازی، جوا معاشرہ میں عام طور سے رائج تھیں۔ مہمان نوازی کی طرح ان دونوں میں مال و دولت لٹانے میں لوگ فخر محسوس کرتے تھے۔ ملک عرب میں انگور یا کھجور سے جو شراب بنائی جاتی تھی وہ ان کے لیے کافی نہ تھی، اس لیے شراب بڑی مقدار میں دیگر ممالک سے منگائی جاتی تھی جو بہت تیز ہوتی تھی۔ ملک شام و فلسطین وغیرہ سے شراب آتی تھی۔ بعض عرب اجرام فلکیہ، آفتاب و مہتاب اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے، بعض تشبیہ کے قائل تھے اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھ کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ تورات اور انجیل میں تحریف اور ترمیم کی جا چکی تھی۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے اور تین خدا کے قائل تھے۔ قساوت قلب کا یہ حال تھا کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ لڑائیوں میں آدمیوں کو زندہ جلا دینا، عورتوں کا پیٹ چاک کرنا اور بچوں کو تہ تہ کر دینا عموماً جائز سمجھتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ دین ابراہیمی جو عرب کا اصل دین تھا، سوائے چند رسموں کے عرب میں معدوم ہو چکا تھا۔ بجائے توحید کے عموماً بت پرستی اور دیگر مراسم شرک رائج تھے۔ یہ حالت صرف عرب ملک تک ہی محدود نہ تھی بلکہ تمام دنیا میں اس طرح کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اہل فارس آگ کی پوجا کرتے تھے اور اپنی ماؤں کے ساتھ پتی یعنی ہم بستری کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ ترکستان کے لوگ شب و روز بستیوں کو تباہ کرنے اور بندگان خدا کو اذیت دینے میں مصروف رہتے تھے۔ ان کا دین بتوں کی پوجا کرنا اور ان کا کام مخلوق پر ظلم و ستم کرنا تھا۔ مذکورہ حالات کے سبب تقریباً پوری دنیا پر بے دینی اور گمراہی کے بادل چھا گئے تھے۔ اصل دین یعنی دین ابراہیمی جو اللہ تعالیٰ کا دین تھا، جو ہدایت کا نور تھا، شریعت ابراہیمی جو نور و روشنی تھی، معرفت الہی کا اجالا تھا، اس شریعت کو لوگوں نے اپنے ارتکاب مذمومہ سے بدل ڈالا تھا اور وہ دین ابراہیمی سوائے چند رسموں کے معدوم ہو گیا تھا۔ دینداری کا ماحول نام کا ہی رہ گیا تھا، توحید کی بجائے شرک عام ہو چکا تھا، گویا مذہب کا رنگ ہی بدل گیا تھا۔ بقول رضا بریلوی رنگ بدلا نور کا ماحول ہو چکا تھا۔ ایسے پرفتن ماحول میں ایک ہادی کامل کی اشد ضرورت تھی جو ماہ طلعت لے لے کا بدلا نور کا، کی شان عالی وقار سے، اپنے اسوہ حسنہ سے اور دین کو توحید کے نور سے منور کر دے۔ مصرع ثانی میں حضرت رضا بریلوی نے ماہ سنت اور مہر طلعت استعمال فرمایا۔ لفظ ماہ سے مراد چاند اور مہر سے مراد سورج کے علاوہ مہربانی بھی ہے۔ لغت میں مہر کے معنی محبت، الفت، دوستی، ہمدردی، رحم اور ترس وغیرہ بھی ہیں۔ یعنی اے سنت کے چاند، آپ طلوع یعنی ظاہر ہونے کی مہربانی فرمائیں، یا اے دستور خداوندی کے مہتاب، آپ طلوع فرماؤ یعنی دنیا کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے نور ہیں اور دنیا میں کفر و دلالت کی گھٹا چھا گئی ہے۔ اس ظلمت کو صرف آپ کا نور منور ہی دور فرما سکتا ہے۔ حضرت رضا بریلوی کے اس شعر کے مصرع ثانی کا ہر لفظ اتنا معنی خیز ہے کہ اس کی کما حقہ تشریح کرنا مجھ جیسے ناکارہ اور کم علم کے بس کی بات نہیں۔ ماہ سنت کا معنی تو میں نے اپنی وسعت کے مطابق سنت کا چاند کیا ہے، لیکن یہاں سنت سے مراد دستور الہی زیادہ مناسب ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں لفظ سنت وارد ہے۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ کا دستور ہے کہ پہلے سے چلا آتا ہے اور ہرگز تم اللہ کا دستور بدلتا نہ پاؤ گے۔ اس آیت میں سنت سے مراد دستور ہے۔ اللہ کا دستور یہ ہے کہ جب گمراہیت اور بے دینی بڑھ جاتی ہے اور لوگ اندھیروں میں بھٹکتے ہیں تو خالق کائنات رب العالمین جو رحمان و رحیم ہے اپنے بندوں پر رحم فرما کر ان کی ہدایت اور بھلائی کی خاطر نبی اور رسول کو بھیجتا ہے۔
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل اللہ کے بہت سے برگزیدہ انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اور ان حضرات نے اپنا فریضہ تبلیغ و ہدایت اچھی طرح انجام دیا اور پھر وہ پردہ فرما گئے۔ ان کے پردہ فرمانے کے بعد اب پھر گمراہیت اور ضلالت کا بازار گرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دستور کے مطابق اب پھر ایک ہادی اور رہنما کی تشریف آوری ہونے والی ہے۔ لیکن ان ہادی کی شان یہ ہے کہ وہ دستور الہی کے تحت آنے والے انبیاء مرسلین کی انجمن کا چاند ہیں۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا شدت سے انذار ہے، جن کی تشریف آوری کی سخت ضرورت ہے، جو قرآن مجید کے ارشاد کے مطابق نور ہے، اور اس کے نور کی برکت سے ظلمت کی گھنگور گھٹائیں بکھر جانے والی ہیں۔ اس نور منور کی تشریف آوری سے عالم جگمگا اٹھنے والا ہے۔ اس نور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مہر طلعت اپنا دیدار کرانے کی مہربانی کرو۔ شعر کے دوسرے جز میں حضرت رضا بریلوی فرماتے ہیں کہ لے لے بدلہ نور کا۔ اس کے ظاہری معنی تو یہ ہوئے کہ نور کا انتقام لے لے، لیکن اس جملہ کے معنی بہت ہی اعلیٰ معیار کے ہیں، جو بعد میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے یہ عرض کر دوں کہ حضرت رضا بریلوی کے اشعار کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے کئی مطالب ہوتے ہیں۔ کم واقفیت رکھنے والے مجھ جیسا کم علم بلکہ بذاتہ کہ اس کے باطنی معنی اور رموز تک پہنچ ہی نہیں سکتا، صرف شعر کے الفاظ کو لغت سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اسی شعر کو لے لیجئے۔ ایک صاحب نے اس شعر کی تشریح یہ کی ہے کہ جب بدعت آئی تو ظلمت چھا گئی تو نور کا رنگ بدل گیا، یعنی جلال آ گیا، اور کہا کہ اے سنت کے چاند، اے طلعت کے سورج، بدلہ لے لے۔ اب آپ غور کریں کہ اس شرح میں شعر کا صحیح مفہوم و مطلب ہی بدل گیا۔ آخر جملہ لے لے بدلہ نور کا اتنا وسیع المعنی ہے کہ اس کی تشریح میں دفاتر مرقوم کرنے کے باوجود بھی اس کی تشریح کا حق ادا نہ ہو سکے گا۔ لے لے بدلہ نور کا مطلب یہ نہیں کہ انتقام لے لے، یعنی دشمنوں نے جو ظلم کیا ہے اس کے انتقام میں دشمنوں پر سختی کرو، بلکہ یہاں بدلہ سے مراد نعم البدل ہے، اور معنی کو ذہن نشین کرنے کے لیے وضاحت ضروری ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ پاک میں لوگوں کا جو ایمان تھا، توحید الہی کی جو عظمت تھی، جو دین کی پاسداری تھی، شریعت ابراہیم علیہ السلام کی جو پابندی تھی، خدا اور رسول کی جو اطاعت تھی، دین و مذہب کا جو غلبہ تھا، لوگوں میں جو جذبہ ایمانی تھا، تقوی اور پرہیزگاری تھی، اعمال صالحہ کی جو رغبت تھی، اجتناب معاصی کا جو حوصلہ تھا، وہ بدعت و ظلمت کے دور میں کل عدم ہو گیا۔ لہٰذا دستور الہی کے مطابق لوگوں کی ہدایت کے لیے تشریف لانے والے گروہ انبیاء کے چاند، آپ طلعت کی مہربانی فرماؤ اور لے لے بدلہ نور کا، یعنی جو ماحول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے پاک میں تھا اس سے بھی اچھا ماحول قائم فرما کر دور ابراہیم کا نعم البدل دور محمدی کو فرما دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں دین حنیفی ایک محدود سرحد تک ہی پھیلا تھا، لیکن یا رسول اللہ، آپ طلعت فرما کر دین محمدی کو دنیا کے گوشے گوشے تک پھیلا دو۔ دین اسلام دنیا کے تمام ادیان پر غالب آ جائے اور قیامت تک غالب رہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب فرما دے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ خواہ مشرکین کے دین ہوں یا اہل کتاب کے دین ہوں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطائی فرمائی اور اسلام کو تمام ادیان پر غالب فرما دیا۔ قرآن مجید میں کے ارشاد کے مطابق دین اسلام کو بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل و فروغ اور رجوع حاصل ہوا کہ تمام ادیان مغلوب ہو گئے، اور اسلام جزیرہ عرب کی سرحدوں میں مقید رہ کر دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گیا، اور ملک عرب جو زمانہ جاہلیت میں شرک، کفر، بدعات اور دیگر زلزال کا مرکز منبع تھا، وہ ملک عرب شریف مالک عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے امن و آشتری کا گہوارہ بن گیا، اور صرف نور ہی نہ ہو کر بلکہ منارہ نور بن کر دنیا کو توحید و رسالت کی عمارت سے روشن کرنے لگا۔ شرک و کفر کی بدی، بدعات و منہیات کی برائی اور دیگر افعال قبیحہ ارتکاب سے ایسا استحصال ہوا کہ ایک زمانہ میں جو شرک کے ٹھیکے